بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے سائبر تھریٹس کیس اسٹڈیز۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ سائبر تھریٹس کتنے قسم کے ہوتے ہیں، مالویئر کی کچھ ٹائپس دیکھی تھیں، وائرسز، وارمز، ان کی ڈیفینیشنز دیکھی تھیں۔ پھر ہم نے سوشل میڈیا اٹیکس، فشنگ اٹیکس، بیک ڈورز کیا ہوتے ہیں، وارمز کیا ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھی تھیں۔ آج کا لیکچر یہ کہ ان سب چیزوں کو ہم ریئل لائف جو ایگزامپلز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کریں اور آپ کو بتائیں کہ وہ جو جتنے تھریٹس ہم نے پڑھے تھے وہ کس طرح ان کو کیسے کلاسیفائی کیا، جو ہم نے کیا تھا وہ کیسے آپ کو ریئل لائف میں مینیفیسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم چلیں، تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں پالیسیز کے اوپر، کیونکہ ہم نے ایک پالیسی بیسڈ تھریٹ پڑھا تھا۔ تو جسٹ ٹو ریوائز کہ پالیسیز ہوتی کیا ہیں۔ Policy is a high-level statement. It is non-specific that outlines the goals, principles, and guidelines governing decision-making and behavior within an organization. It sets the framework for how certain activities should be conducted and establishes expectations for compliance. اب ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ لکھا ہوا ہے سلائڈ پہ، آپ نے دیکھا، انفارمیشن از اے وائٹل ایسٹ. Therefore, to ensure its confidentiality, integrity, and availability, it shall be managed and protected in accordance with applicable laws, regulation, and industry best practices. یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ اب ہم نے اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا تو پھر ہمیں کچھ پروسیجرز لکھنے پڑیں گے، کچھ اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کچھ اسٹیپس میں کہ یہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں پروسیجرز۔ جس طرح کہ آپ کو سلائڈ پہ اس کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے کہ پروسیجر از اے ڈیٹیلڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیٹ آف انسٹرکشنز اور ایکشنز ٹو بی فالوڈ ٹو کمپلیش اے اسپیسیفک ٹاسک اور آبجیکٹو ان اکارڈنس ود آرگنائزیشنل پالیسیز۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی انکرپشن اپلائی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ آپ نے سورس پہ انکرپشن کرنی ہے، پھر اس کو ریکارڈ کرنا ہے، پھر اس سی ڈی کو کیسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ کچھ، اگر کوئی سیکورٹی انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا کسی فارمیٹ کے تحت پہلے نیکسٹ ورک فلو کیا ہوگا، کس شخص کو آپ نے انفارم کرنا ہے، اس پہ کیا ایکشن لینا ہے، کس سسٹم کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی پروسیجرز میں ڈیفائن ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کا کوئی ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل آبسلیٹ ہو گیا ہے، اس کو آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے، تو وہ کیا پروسیجر ہوگا کہ وہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے کہ وہ ریکوریبل نہ رہے، آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ، یعنی اس میں سیکورٹی اچیو ہو۔ تو یہ وہ سارے پروسیجرز ہیں جو کہ مینڈیٹری ہیں۔ پالیسیز بھی مینڈیٹری ہوتی ہیں، پروسیجرز بھی مینڈیٹری ہوتے ہیں۔ اور پھر آ جاتے ہیں گائیڈ لائنز۔ یہ مینڈیٹری نہیں ہوتی ہیں، ڈسکریشنری ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کو سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ طریقہ، یہ آپ نے اگر ڈسٹرائے کرنا ہے کسی ہارڈ ڈسک کو یا اس کو کسی آپ نے ایسٹس کو برن کرنا ہے یا اس کو مکمل طور پہ تاکہ وہ دوبارہ اس سے کوئی چیز ریکور نہ ہو سکے، تو کیا طریقہ آپ اپنائیں کہ اس ایسٹ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا وہ یعنی ریکوریبل نہ رہے۔ تو یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں۔ بہرحال یہ مینڈیٹری نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ایک اچھا ایک وے فارورڈ بتا دیتی ہیں کسی بھی چیز کا کرنے کا۔ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ پالیسی بیسڈ تھریٹس کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ تھریٹس ہوتے ہیں دیٹ ایکسپلائٹس دی ویکنیسز اور وائلیشن ان آرگنائزیشن پالیسیز، پروسیجر، کمپلائنس اسٹینڈرڈس ٹو کمپرومائز سیکورٹی۔ تو ابھی ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ریسنٹلی ڈان نیوز میں یہ آرٹیکل چھپا تھا جس کو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ سلائڈس پہ لایا ہوں کہ اسلام آباد سیف سٹی آن لائن سسٹم شٹ ڈاؤن آفٹر ہیکنگ اٹیمپٹ۔ اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوا، آپ صرف اس کی جو اس نیوز کے اندر لکھا ہوا صرف آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو خود بخود میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ کیا کیا اس میں وائلیشن ہوئی۔ اخبار لکھتا ہے کہ دی ہیکرز انٹرڈ دی مین سرور آف دی سسٹم on Thursday, and then server having the data and record of criminals. Some servers including that of complaint management system, criminal management record system, HR management system, and one's operating software and applications for the operation divisions were shut down immediately. The firewall of the system issues an alert in case of any trespassing into any server. There was no alternate arrangement or any backup server
to make the software and application operational, so they were shut down, said the officer. سب سے پہلے آپ دیکھیں اس پہ کیا کہہ رہا ہے, there was no alternate arrangement or backup server. تو آپ یہیں پہ آپ کی پالیسی کی ایک میجر کلاز ہوتی ہے کہ آپ نے ریڈنڈنسی رکھنی ہوتی ہے اپنے سسٹم میں, کہ اگر فار ایگزامپل ایک جگہ پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو ہاٹ سویپیبل ہو, وہ دوسرا سرور یا جو بھی دوسرا سیٹ اپ کسی دوسری جگہ پہ چل رہا ہو, وہ اس ایکٹیویٹی کو ٹیک اوور کر لے اور آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن نہ ہو. تو اس کیس میں سسٹم شٹ ڈاؤن کرنا پڑا, یعنی کہ اسلام آباد سیف سٹی کا سسٹم ڈینائل آف سروس اٹیک میں بھی چلا گیا ہے. پالیسی بیس تو تھریٹ ہے ہی ہے, لیکن ڈینائل آف سروس ہو گیا, یعنی وہ جو سروس پرووائڈ کر رہا تھا یا وہ مانیٹرنگ سروسز دے رہا تھا, وہ سروسز نہ دے پایا. آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں. دی آفیسر سیڈ دا لاگ ان آئی ڈی اینڈ پاسورڈ فار سافٹ ویئر ایپلیکیشن ور exposed as official and officers use simple and common IDs and password which made the system vulnerable to hacking. آپ دیکھیں, اب ایک کمپلیکس پاسورڈ کی ایک اسٹینڈرڈ پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ اتنے لینتھ کا پاسورڈ ہو, اس میں آپ نے یہ کریکٹرز اپر کیس لوور کیس, پھر ایک پورا ایک پروسیجر ہے جو ہم آگے جا کے ایک اسٹینڈرڈ میں آپ کو بریف بھی کروں گا اس کے بارے میں. تو وہ امپلیمنٹڈ نہیں تھا. اگر وہ ظاہرہ پاسورڈ اتنے سمپلس تھے کہ ABC@123 اس طرح کے پاسورڈس تھے, تو آبویسلی وہ ولنریبل تھے. پھر ہے کہ موبائل اپلیکیشن ریکارڈز آف اسمارٹ پولیس وہیکلس, پولیس اسٹیشن اور اسلام آباد ٹریفک ای چلان ریکارڈ آف آپریشن ڈویژنس اینڈ ڈیٹا آن کریمنلز اینڈ 13 to 15 13 to 15 servers provided by police facilitation center F6 are linked with the servers of the authority. یعنی کہ کچھ سرورز اور بھی تھے جو کہ ان کی سرور کے ساتھ لنک تھے. تو نیچرلی جو سائبر اٹیک یہاں پہ آیا تو اس کا امپیکٹ ادھر بھی گیا, یا اس کی ایکسیس ان سرورز تک بھی ہوگی. یعنی آپ کی سیگریگیشن نہیں تھی, نیٹورک سیگریگیشن نہیں تھی. اس پوائنٹ سے آپ کو بڑا کلیئرلی صرف اس خبر کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے. پھر ایک اور اٹیک اس طرح آیا تھا, یہ ایک پرانی 2021 میں تھا, جس میں نیشنل بینک پاکستان کی سروسز تھی, وہاں پہ اٹیمپٹ ہو گیا تھا ڈیٹا کی بریچ کا, یا آؤٹ آف بریچ نہیں بھی کہیں تو سروسز کم از کم ڈسٹرپٹ ہو گئی تھی. تو یہ وہ سمپل سٹیپس ہیں جو کہ اگر آپ پالیسی کسی بھی آرگنائزیشنز میں پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان طرح کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کی ضرورت ہے. سائبر سیکیورٹی وہ آئی ٹی کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ ٹیلی کام کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ سبجیکٹ ان اٹ سیلف ہے, یعنی یہ ایک انڈیپینڈنٹ سپر اسپیشلٹی ہے جس نے سیکھا ہوتا ہے وہی یہ سارے کنٹرولز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, وہی یہ ساری چیزیں, یہ پورا انفارمیشن سیکیورٹی ISMS انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے. پالیسیز, پروسیجرز, گائیڈ لائنز, اسٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں یہ وہ سمجھ سکتا ہے. تو لہٰذا اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ یہ بیسکس جو چیزیں ہیں سائبر سیکیورٹی کی, اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو جب یہ تھریٹ کی ایگزامپلس ختم ہوں گی تو ہم جس طرف موو کریں گے تو وہاں آپ کو ڈومینس کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ کیا کیا ڈومینس ہیں اور کس طرح آپ نے اس میں آگے لے کے اس سبجیکٹ کو چلنا ہے. تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.